قسطنطنیہ پر حدیث موجود ہے کہ جس نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت ہے۔ حج کریں گناہ معاف، عمرہ کریں گناہ معاف، رمضان کے روزے کریں پچھلے گناہ معاف، یہ نیکی کریں گناہ معاف۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب کیا بقیہ سب شرعی احکامات ختم ہو جائیں گے؟ آج کچھ لوگ یزید کو بچانے کے لیے بھی، یزید دمشق میں تھا، اس کا یہاں کیا لینا دینا، وہ کربلا میں تھوڑی تھا۔ وہ یزید یہاں پر اس نے تھوڑی آرڈر کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے، اور وہ یزید کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید کو دوسری طرف سے بلکہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے گئے۔ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر حدیث موجود ہے کہ جس نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت ہے، اس لیے یزید بھی چونکہ اس لشکر میں تھا تو یہ بھی جنتی بن گیا۔ حالانکہ تاریخ اور سیرت اور حدیث کی ان توضیحات کے مطابق قسطنطنیہ پر یزید بعد میں اس لشکر کا سپہ سالار بن کے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے صحابی رسول جا چکے تھے اور وہ پہلا حملہ ہو چکا تھا، جس کی سیرت کی کتابوں میں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ کئی ایسی روایتیں، حج کریں گناہ معاف، عمرہ کریں گناہ معاف، رمضان کے روزے کریں پچھلے گناہ معاف، یہ نیکی کریں گناہ معاف۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب کیا بقیہ سب شرعی احکامات ختم ہو جائیں گے؟ میں اور آپ سب کہیں لا الہ الا اللہ، حدیث میں آ گیا دخل الجنہ، اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ لا حلال حرام کو دیکھے، نہ وہ کچھ اور دیکھے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جیسے ماننا ہے ویسے ماننے والا بھی ہو، جیسے عمل کرنا ہے ویسے عمل کرنے والا بھی ہو، ورنہ تو آرام سے سب چھوٹ جائیں گے۔ کوئی کہے گا میں حج کر کے آ گیا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایسے ہی میں بھی گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، جس نے مجھ سے پیسے لینے ہیں وہ بھی چھوڑ دے، جس کا میں نے کوئی حق دبایا ہوا ہے وہ بھی ختم سمجھیں، کیونکہ میں تو اب یہ کر کے آ گیا ہوں، میں تو کسی کا لین دین نہیں۔ نہیں، یہ احکامات باقی رہیں گے۔ یزید نے امام پاک اور ان پاک بیبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، پھر ابن زیاد، ابن سعد اور شمر جیسے لوگ جو کربلا کے اس پورے واقعے میں شامل تھے، جنہوں نے امام پاک کی اس بات کو نہیں مانا کہ دمشق کے اندر یہ قافلہ لے کر جاؤ، میں یزید کے ساتھ خود بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یزید سے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کروں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے یہاں پر ناحق خون بہائے ہیں اور ان کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، اور دیگر قربا کے اور قرابت داروں کو جو یہاں پہ شہادتیں کی ہیں۔ کیا یزید نے ان لوگوں کو لٹکایا یا سزا دی کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ نہیں دی۔ اس کا مطلب کہ یہ سب اختیارات لے کر آئے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے یزید کو کسی اور دروازے سے ہم یہ نہیں کہ اس کو کہیں کہ بس وہ پاک صاف ہے، نہیں، پلید ہے، یزید پلید ہے۔ پاک صاف طاہر وہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے۔ تو اس لیے یزید کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے گئے۔